الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قریب من الناس. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی کچھ صحابہ سے بعض الفاظ کے تغیر و تبدل اور کمی بیشی کے ساتھ یہ حدیث نقل کی گئی ہے. جو الفاظ میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان الفاظ کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح درجے کی، حسن درجے کی حدیث ہے. بعض الفاظ کے ساتھ جو مختلف اسناد سے آئی ہے وہاں پر ان اسناد میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ الفاظ یہاں پر موجود ہیں اور ان کی صحت جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے اس حدیث سے سیکھنے سکھانے کا بہت سا سامان موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا گیا جو ہین ہے، نرم خو ہے، لین ہے یعنی نرم گو ہے، سہلن آسان شخص ہے، آسانی پیدا کرنے والا، آسان معاملات کرنے والا، قریب من الناس اور ایسا شخص جو لوگوں کے قریب رہتا ہے. ان چار قسم کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کو یعنی جہنم کی آگ کو یا دوسرے الفاظ میں جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے. اس کیٹیگری کے لوگوں کو یہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر بات ہے جنت میں داخل کریں گے. اور یہ کوئی بہت مشکل صفات نہیں ہے جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں. انسان تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ان صفات کو اختیار کر سکتا ہے. پہلی چیز جو بیان کی گئی، ہر ایسا شخص جو ہین ہو. ہین کس شخص کو کہتے ہیں؟ ہین اور لین. ہین اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں نرمی کا حامل ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو ایک شخصیت عطا کی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی سے گفتگو کرے، اس سے پہلے کہ وہ کسی سے معاملہ کرے، اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کھولے یا اپنا عمل کرے، اس سے پہلے کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے. اس شخصیت میں ایسا شخص جو ہے وہ نرم خو ہے. یعنی لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اگر قریب بھی لگے، اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، اس کو اپروچ کرنے کی کوشش بھی کی، اس کے قریب ہونے کی کوشش بھی کی تو آگے سے بڑی سختی سے جواب آئے گا. بلکہ ایک عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر ایک خاص طرح کی نرماہٹ، ایک خاص طرح کی نرمی موجود ہے. یہ ہے ہین. اس کے ساتھ فرمایا دوسرا وہ لین. لین وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے پہلے کی طرح، مگر یہ نرمی اس سے اگلے سٹیپ کی ہے. وہ یہ کہ جب اس سے گفتگو کی جائے، اس سے بات کی جائے، اس سے کوئی معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی فیصلے کا عمل کیا جائے یا وہ فیصلے کرے تو ان کے اندر ایک نرمی کی جھلک نظر آتی ہے. اس کے اندر مخلوق خدا کے ساتھ ایک ہمدردی اور ایک خاص طرح کا ترس نظر آتا ہے. اس کی زبان سے جب کلمات ادا ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک اچھائی موجود ہوتی ہے، ایک نرمی کا پہلو موجود ہوتے ہیں، ہمہ وقت اس کے اندر سختی نہیں ہوتی. یہاں محدثین نے اس تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، شارحین نے بھی. ظاہر بات ہے ہر شخص ہر وقت ہین بھی نہیں ہو سکتا، لین بھی نہیں ہو سکتا، اور اس لیے یہ ایک عمومی بات کی گئی ہے کہ ایک انسان کا عمومی جو اوسطن کردار ہے وہ نرم خو اور نرم گوئی کا ہونا چاہیے. ہاں کبھی انسان ہونے کے ناطے کوئی شخص کسی وقت غصے میں بھی آ سکتا ہے، کسی موقع پر جائز سختی بھی کر سکتا ہے اور کسی موقع پر ناروا اور ناجائز سختی بھی کر سکتا ہے، یہ اسے سرزد ہو سکتی ہے. مگر ایک ہوتا ہے عمومی تاثر، ایک شخص کی عام ریپوٹیشن. تو مومن کی ایک عام ریپوٹیشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہین ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک نرمی کی دل نشین قسم کی کیفیت اور پرسنالٹی ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس کی گفتگو بھی عمومی طور پر نرم ہونی چاہیے. یہ تو دو باتیں ہیں کہ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ سہلن، ایسا شخص جو سہل ہے. سہل
اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سہولت کے لیے. سال کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے لیے، اپنے لیے، جو اس کے ارد گرد جتنے معاملات ہیں، جن کاموں میں وہ پڑھتا ہے، لوگ جن کاموں میں اس کی طرف آتے ہیں، معاملات اس کی طرف کرتے ہیں، تو یہ آسانی کا پہلو تلاش کرتا ہے. اچھا، یہاں پر بھی بسا اوقات لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک اپروچ پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی سوچ پیدا ہو جاتی ہے جس میں ہر کام کو لٹکانا، ہر کام کو کسی پیچیدگی میں ڈالنا، ہر کام کو کسی ایسے لمبے پروسیس میں ڈالنا. اور اگر اس سے پوچھا جائے یہ کیوں کر رہے ہیں، کہ دیکھیں ہے تو قاعدے ناجائز نہیں کر رہا جی، بالکل قاعدہ ضابطہ موجود ہے. مثلا دیکھیں ہم ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں. اگر کسی وقت ضابطے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فائل 10 دن تک کلیئر، 10 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک بندہ فائل رکھ کے بیٹھا ہے اور وہ یہ کہے کہ جی 10 دن تو میرے پاس ہیں، اور میں 10ویں دن قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، 11واں نہیں ہونے دوں گا، لیکن 10ویں دن ہی نکالوں گا. بھائی اللہ نے اگر توفیق دی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، کسی کی ضرورت ایسی ہے شدید ہے، آپ اس کو پہلے دن نکال سکتے ہیں، نکال دیں. یہ ہے سہل. آپ کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے کسی کی حمایت نہیں کر رہے، کوئی اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. آسانی کا پہلو بنیادی طور پر انسان کی ایک اپروچ، سوچ اور فکر کا نام ہے کہ اگر انسان مشکلات میں لوگوں کو ڈالتا ہے تو پھر وہ ہر وقت مشکل کا پہلو اختیار کرے گا. اگر وہ آسانی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ ہر معاملے میں کوشش کرے گا کسی کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے، اگر جو آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. اور اس کی بڑی فضیلت ہے، جہنم سے یہ چیز بچاتی ہے. تو میرے اور آپ جیسے لوگ جو شاید اتنے بڑے اعمال نہ کر سکتے ہوں، جن کے پاس کو بہت صدقات خیرات کرنے کے لیے مال و دولت نہ ہو، ہمارے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں یہ بڑی بشارتیں موجود ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کے جو کام ہیں، اپنے جو معمولات ہیں، اس میں اگر تھوڑی سی آسانی کا پہلو اختیار کر لیں، مخلوق خدا کے لیے کشادگی اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں، تو یہی چیز انشاءاللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی. کتنی چھوٹی سی بات ہے. اس لیے اس پہلو پر ہمیشہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جو تھوڑا بڑا درمیانہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کے اندر رہتے ہوئے انسان کو آسانی پیدا کرنی چاہیے. اس سے انسان کی اپنی زندگی بھی آسان رہتی ہے. اور آخری بات جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا شخص جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، قریب من الناس، قریب جو لوگوں کے رہتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے فزیکل قریب رہنا، اور ایک ہے ذہنی طور پر یا اپنی موجودگی کے حوالے سے اور اپنے اختیار کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے لوگوں کو دستیاب رہنا. یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان اگر کسی عہدے پہ پہنچ جائے، انسان کے پاس اگر کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا اختیار آ جائے، انسان اگر کسی جگہ کسی بھی پاور کے ریلیشن شپ میں ہو، اتنا مشکل ہو جائے کہ کوئی اس کے قریب بھٹک ہی نہ سکے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں اور یہ ملتا ہی نہیں ہے. لوگ اس کو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، لوگ فون کرتے ہیں، کام کے لیے فون کرتے ہیں، جن لوگوں سے ان کو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ انسان دستیاب نہیں ہوتا. لیکن یہ ایسی مصروفیت کہ ایک شخص کسی شخص کے لیے پاس اپنے کام کے لیے ہفتوں سے، مہینوں سے اس کو فون بھی کرتا ہے، پیغامات بھی دیتا ہے، لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے کہ اس شخص سے میں مل ہی لوں اور وہ دستیاب ہی نہیں ہو رہا. قریب من الناس، اس چیز کی خلاف ورزی ہے یہ بات. انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کے پہنچ کے، لوگوں کے درمیان، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک حکمت موجود ہے. حکمت یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کے درمیان رہتا ہے نا، لوگوں کے مسائل سنتا ہے. لوگوں کے درمیان رہنے سے، انسانوں کے درمیان رہنے سے انسان رہتا ہے. جب انسان انسانوں کے درمیان رہنا چھوڑ دے اور اپنے آپ کو خاص سمجھنا چھوڑ دے اور لوگوں کی پہنچ میں نہ رہے، تو اس وقت انسان کے دماغ میں فتور آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے اندر، اور یہ خاص طور پر حکمران اور حکام جس درجے میں بھی لوگ ہوں، جتنا بھی اختیار ہو، ان کے لیے یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور اگر جو شخص کوشش کر کے یہ کام کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. اس میں بالکل ایک واقعہ سناتا ہوں کل اس کے حوالے سے، آج بلکہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے نا، پہنچ میں رہنا، قریب رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی تھا؟ جب آپ خود موجود تھے، دنیا میں حیات تھے، صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، تو آپ کا روب دبدبہ دیکھیں کتنا تھا. یہ دیگر احادیث سے پتہ چلتے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق بھی کر لیتے تھے، مزاح بھی کر لیتے تھے. ایک خاص طرح کی بے تکلفی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک روب بھی تھا، ایک آپ کی شخصیت کی ہیبت بھی اپنی جگہ موجود تھی. تو یہ ہیبت کا ہونا، شخصیت کا اور روب کا ہونا، وہ ان چیزوں کے منافی نہیں ہے، مگر جس شخص کی ہیبت ہے نا، اس کو اس کام کو بیلنس کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ظاہر ان کا نام ہے، اور وہ مدینہ سے، شہر سے نکل کر ایک قریب دیہات میں رہتے تھے. صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ
بھدے نقوش تھے، موٹے نقوش تھے، یعنی کوئی خوبصورت پرسنالٹی کے حامل نہیں تھے. عام طور پر جس بندے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت موٹے بھدے نقوش والا آدمی ہے، ایسے شخص تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ایک محبت کا تعلق تھا، اور وہ کرتے یہ تھے کہ اپنے دیہات سے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آتے، جیسے گھی لے آئے، پنیر لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی اور پنیر پیش کیا کرتے تھے. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا تعلق کرتے تھے؟ آپ چونکہ شہر میں رہتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، تو آپ ان کی ضرورت کا سامان باندھ کے ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے. یعنی وہ یہ اہتمام کرتے تھے جب آتے تھے زیارت ملاقات کے لیے تو جو سوغات ان کے پاس تھی وہ لے کے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں ان کی ضرورت کے مطابق سامان اور چیزیں ان کو فراہم کرتے تھے، مہیا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک دفعہ وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، پتہ لگا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تو ان کی نئی ملاقات ہوئی. چونکہ وہ شہر آئے ہوئے تھے تو وہ چلے گئے بازار میں. بازار میں جا کر ظاہر نے جو چھوٹا موٹا سامان ان کے پاس تھا بیچنے لگے کہ بیچ کے میں اپنے گزر اوقات کا جو مال ہے وہ وصول کر لوں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ ظاہر آئے تھے. اب ایک ایسا شخص جس کی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں تھی، خاص طور پہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلیں اگلی دفعہ دیکھ لیں گے، آ جائیں گے، یا کسی کو بھیج دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نکلے اور بازار میں ان کو جا لیا. بازار میں دیکھا تو ظاہر ایک دکان پر کھڑے ہوئے اپنا معاملہ کر رہے تھے. تو آپ پیچھے سے گئے اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی باہوں میں لیا پیچھے سے، جیسے ہم کسی دوست بے تکلف دوست کو جا کے پکڑتے ہیں نا. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا تو ظاہر بات ہے پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں سکے کون ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کون ہے، مجھے چھوڑو، مجھے آزاد کرو. اور یہ کہتے ہوئے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو ایک دم ان کی کیفیت بدل گئی. بجائے اس کے کہ وہ ابھی کہہ رہے تھے مجھے چھوڑو، انہوں نے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنی پشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ اور زیادہ لگانا شروع کر دیا کہ میں زیادہ برکت حاصل کروں، زیادہ محبت حاصل کروں. ان کو تو اندازہ ہوا کہ رسول، اب یہ اندازہ فرمائیں کہ کس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. یہ حین لین قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہونا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام دیہاتی کے پاس گئے، اور صرف پاس نہیں گئے، اس کے ساتھ اس رعیت کا تعلق اور محبت، اس وارفتگی کے ساتھ یہ تعلق جو ہے وہ استوار ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکڑے رکھا اور ساتھ عذرائے مذاق تھوڑا سے اونچی آواز میں کہا، بازار میں تھے نا، کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے. اب وہ شخص غلام نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھیڑا کہ اس کو میں بیچ رہا ہوں، یہ غلام ہے، میں نے پکڑا ہوا ہے، کوئی ہے اس کا خریدار. ظاہر نے جب سنا تو ظاہر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا آپ کو کیا خریدار ملے گا، میں تو ردی مال ہوں جس کو کوئی خریدتا نہیں ہے. یعنی ان کو اپنی وجود کا احساس تھا. تو لوگوں سے سنتے تھے بار بار کہ کیا تم میں ہے کیا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مجھے کیا یہاں بیچیں گے، یہاں مجھے کون خریدے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عظیم الشان بات فرمائی. آپ نے کہا ظاہر تمہارا جو قیمت ہے نا، تمہارا جو دام ہے وہ اس منڈی اور اس بازار میں نہیں لگ سکتا، وہ اللہ کے ہاں ہے. اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری قیمت لگائے گا، اور ظاہر بات ہے وہ روز قیامت تمہاری قیمت لگے گی. اسی لیے تو اللہ کے نبی کو تمہارے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کے نبی تمہارے اتنی قریب آئے، اور اللہ کے نبی نے تمہارے ساتھ اس محبت کا اظہار کیا. یہ ہے وہ اصل روح، یہ ہے وہ اصل اسپرٹ جو ان احادیث کی ہے کہ یہ پھر اس وقت جب یہ تعلق قائم ہو، پھر اس کے بنیاد پر جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جی جہنم کی آگ حرام ہونا اور یہ معمولی باتیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ انسان کے اندر سے بہت بڑے کبر، انسان کے اندر کا موجود ایک بہت بڑی رونیت کو ختم کر کے، مار کے انسان جب یہ تعلق معاشرے کے عام لوگوں کے ساتھ قائم کرتا ہے، ایسا انسان جو اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا ہے، تو جواب میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، سیرت سے، آپ کی عادات مبارکہ سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.